السلام علیکم، میرا نام انجینئر آشانی ہے، نوریہ سے۔ میرا انجینئر صاحب سے سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ صحابی مانتے ہیں، اور رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہے تو انجینئر صاحب کو تنقید کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ترمذی کے اندر مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کرام پہ نشان تنقید نہ بناؤ، اور میں عجیب سب پر نشان تنقید بناتے ہیں۔ آج کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر تنقید کر کے انجینئر صاحب کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ٹاپک میں کافی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں۔ ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا سیدنا علی کے، اور جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب سیدنا ابو بکر کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ، اگرچہ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر کے خلاف تو کھڑے ہی جو لوگ ہوئے وہ رومنز اور پرشینز تھے، وہ کافر تھے، وہ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی مسلمان تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان کا ساتھ نہ دو، 695 نمبر حدیث ہے بخاری میں، لیکن ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے پولیٹیکل اختلاف کے ساتھ، تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خلفاء راشدین کی پیروی کا حکم دیا۔ تو کیا کوئی عالم دین یا ان کے ماننے والا کبھی کرٹیسائز کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں انہیں غلط کیوں سمجھتے ہیں حضرت عثمان کے مقابلے میں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی غلط سمجھنا چاہیے، خلیفہ وقت تھے۔ تو بھائی حضرت علی کے مخالفین بھی جب وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے، اللہ ان سے راضی ہوا تو پھر آپ ان سے، یہ ٹاپک ایک الگ آ جائے گا نا۔ اللہ اگر ان سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ پہلی تو بات آپ اس میں جائیں گے اللہ ان سے راضی ہوا، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت معاویہ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، ہم ایکسٹراپولیٹ کر کے تمام صحابہ کو کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ امام مسلم کے شاگرد نے صحیح مسلم میں 93 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ عنہ، یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ دینے چاہیے۔ اللہ ان سے راضی ہو یہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے۔ مجھے بتائیں حضرت آدم سے کیا اللہ راضی نہیں ہوا ہوا؟ تو ہم اپنے بچوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، لیکن قرآن میں آیا کہ دیکھنا ہم نے اولاد آدم تمہارے ماں باپ کا قصہ تم سے اس لیے بیان کیا کہ دیکھنا شیطان نے جس طرح انہیں ورگلایا تھا تمہیں بہکا نہ دے۔ میں اب کنٹرول الفاظ بول رہا ہوں، قرآن میں تو بڑے سخت الفاظ آئے میں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں حضرت علی کے مقابلے پر جن لوگوں کو شیطان نے ورگلا دیا اور وہ حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہوئے، تمہیں کہیں شیطان ورگلا نہ دے اور تم صحیح حاکم کے خلاف کھڑے نہ ہو، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ سر اگلا سوال۔ میرا نام محمد فرحان، میں لاہور سے ہوں۔ شریان بھائی، آپ کے تواسط سے میں آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی سوال اٹھانے کا موقع دیا۔ ٹائم بہت تھوڑا دیا پر کوئی بات نہیں، اس اوکے۔ اچھا، میں انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عالم تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کا ہمارے پاس تو سب سے اچھا پرنسپل اور اصول تو حضور پاک کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی ان سے ہم نے سیکھنا ہے، تو ان کا معیار زندگی اور ان کے تو اسوہ حسنہ وہ سب تو کچھ بھی ہمارے عالموں میں اور نہیں نظر آتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں بکش بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ بھی جیسے جیسے نازیبا الفاظ یوز کرتے ہیں، ریحان بھائی آپ کی اصطلاح ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا انہیں بھی کوئی بگ بردر میں اثر آ گیا جو اتنی جلدی یہ رہا ہو گئے؟ چھوٹا منہ بڑی بات میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو ہم تو کوئی بھی عام بندہ اگر کسی چھوٹے سے ایشو میں آ جائے تو 4 سال 5 سال فیصلے نہیں ہوتے کسی کیس کے، تو کیا نہیں بھی کوئی بگ بردر میں اثر آ گیا جو اتنی جلدی یہ باہر آ گئے ہیں؟ اور عالم کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، بہت شکریہ۔ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پہ اس طرح کی 295C کٹی ہے کہ سارا سوشل میڈیا، تمام فرقوں کے علماء، دیوبند اور شیعہ علماء دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور دونوں کنسنسس کے ساتھ اس پہ ایگریڈ ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ علامہ امین شہیدی کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر، جی شہنشاہ نقوی صاحب کا تھا، جواد نقوی صاحب کا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب تھے، بری امام کے گیلانی صاحب تھے۔ تو اس طرح کا کوئی کیس پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آیا ہی نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ کہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔
چونکہ پہلے کوئی مثال نہیں ہے. اگر پہلے کوئی مثال ہوتی میرے اعتبار سے تو 103 دن بھی زیادہ ہیں, اتنے بھی نہیں گزرنے چاہیے تھے. ہائی کورٹ پہ اگر ہمیں کانفیڈنس ہوتا اس حوالے سے کہ پبلک پریشر کی وجہ سے وہ معاملے کو ڈیلے نہ کرے, تو پہلے دن ہمیں کویشمنٹ اپلائی کر کے اس کو کویش کروانا چاہیے تھا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ بعض اوقات بندے کی سیفٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کریں, اور وہ انہوں نے کویشمنٹ نہیں کرنی تھی اور معاملے کو کسی اور طرف ڈال دینا تھا, اس لیے ہم نے بیل والی جو آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا. تو اس طرح کا کوئی نہ پہلے کیس ہوا ہے, یہ پہلا کیس ہے. اس طرح کی بودھی ایف آئی آر اگر مستقبل میں بھی کسی پہ کٹی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے فارغ ہوگی. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھیں میری ایف آئی آر کے بعد 45 لوگوں کی بیلز ہوئی ہیں توہین مذہب میں, 45 لوگوں کی سائٹیشنز آ گئی نا, دیکھیں فرق پڑا نا. اب رہا انہوں نے کہا جی علماء کے کردار سے نہیں, علماء کے کردار نہیں, انہوں نے کہا جی زبان استعمال کرتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اختلافی موضوعات پہ اگر مجھ سے کوئی سافٹ بندہ ہے تو پروڈیوس کریں. یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہتا ہوں, میں احمد صاحب بریلوی صاحب کو اعلیٰ حضرت بریلوی امام احمد صاحب بریلوی کہتا ہوں, لہٰذا میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. میں سافٹ بندہ ہوں اختلافی موضوعات کے اوپر. رہا اگر کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ میں نے فلاں لفظ سخت استعمال کیا تو ڈکشنری میں بات ہو جاتی. مثلا اب میں پھکی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, بھائی پنجابی میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے, کیا ہم اپنی فیملی میں لفظ نہیں استعمال کرتے؟ پیٹ درد ہو تو ہم کہتے ہیں پھکی. یہ میں نے ایک تفنن کے طور پر ایک لفظ ڈیوائز کیا کہ جب کسی کو علمی ہاضمے میں دقت پیش آ رہی ہو تو میں اسے علمی جواب میں ایک اینٹی وینم الزامی جواب پھکی دیتا ہوں. تو یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال. السلام علیکم جی, میں احسن بات کر رہا ہوں فرام سیالکوٹ سے. اور سب سے پہلے ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انفارم کیا اور کویسچن کرنے کا بھی موقع دیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بیسیکلی میرے 2 کویسچن ہیں انجینئر صاحب سے. میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ اکثر بزرگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں, آپ اپنے بزرگوں کو کہیں یہ کر دیں وہ کر دیں, ملک کا قرضہ اتروا دیں, اس طرح کی آپ ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا, جس میں کافی مشہور واقعہ ہے, اور جس میں سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے آصف بن برقیہ, جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. تو میرا انجینئر صاحب سے کویسچن یہ ہے کہ آپ اس نے تھوڑے سے علم, اس کو تھوڑا سا علم تھا, اس نے تھوڑے سے علم کے ساتھ ہزاروں میلوں کی دوری پر ملکہ بلقیس کا تحتا ایک پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تو آپ کیونکہ آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں, تو آپ بھی اس طرح کا کوئی کام سر انجام کر کے دکھا دیں. تو ایک میرا کویسچن ہے, اس کویسچن کا آنسر دے دیں. اور ادھر ہی رک جائے نا, پہلے اس کویسچن کا آنسر ہو. پہلی بات یہ کہ بات بزرگوں کی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہیں. وہ میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. رہا قرآن میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے, وہ واقعہ رپورٹ ہوا, اور اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں ایسے کر کے دکھا سکتا ہوں, اور اس نے کر کے دکھا دیا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 1965 کی جنگ میں داتا دربار والے بزرگ نے حضرت علی حجویری راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے تھے, اور انڈیا والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی دیویوں نے بھی بم پکڑے تھے, انہوں نے تو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کسی میوزیم میں بم نہیں ہے. تو دعویٰ تو ان کا ہی مضبوط لگتا ہے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے. ویسے میرے نزدیک تو دونوں ہی دعوے جھوٹے ہیں. ابھی حالیہ جو جنگ ہوئی ہے 10 مئی 2025 کی, اس میں پاکستان کے آلموسٹ 80 شہروں کے اوپر ڈرونز پھینکے گئے. کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی بزرگ نے قبر سے نکل کے ڈرون پکڑا ہو, لاہور میں بھی گرا ہے, تو مجھے تو کوئی پکڑتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے 65 میں پکڑے ہیں, تو اب بھی پکڑ کے بتائیں. یہ تو دعویٰ ان کا تھا, میرا تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے بزرگ کرتے تھے, تو میں نے کہا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں اور لا کے مارگلا ہلز پہ رکھیں, میں آپ کے بزرگ کو مان لوں گا. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ تخت جو ہے وہ غائب کر کے لا سکتا ہوں. پرنسپلی کرامات پہ یقین رکھتے ہیں, کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. یہ تو کرامت بھی نہیں ہے, اس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں. یہ تو دعویٰ تھا اس کا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا. کرامت یہ ہوتی ہے کہ دعا کرے اور قبول ہو جائے. قبول ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اس نے کہا تھا میں ایسے کر سکتا ہوں. کرامت کو ہم مانتے ہیں جبکہ کوئی کر کے دکھائے, یہ کر کے دکھائیں. اگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ دیواریں چین سے گزر سکتا ہے, 2 ٹکڑے اپنے کر کے دوبارہ سے جوڑ سکتا ہے, ہوا میں اڑ سکتا ہے, وہ سب کا سب ایلیوژن ہوتا ہے, اس کو آپ کرامت مانتے ہیں؟ نہیں, ایلیوژن ہے. تو یہ کوئی بزرگ لے کے آئے نا جو یہ سب کچھ کرے تو ہم مان لیں گے. دعویٰ تو ان کا ہے, میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ قرآن میں ایکسیپشنل واقعہ رپورٹ ہوا ہے. بالکل صحیح, یہ جواب آ گیا. دوسرا اس میں ایک اور بات, اس کو روک لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, معجزہ ہے نا. تو ان سے میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کون سا بزرگ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اس کو پیش کریں کہ اس کا باپ نامعلوم ہے, اور آپ کو پتا ہے جب یہ بات پیش کی جائے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ کا مذاق نہیں اڑائیں گے کیونکہ وہ ایکسیپشن ہے. تو کن کن بزرگوں کے باپ نامعلوم ہے, ذرا ہمیں بتائے جائیں کرامت کے طور پہ. ملکہ بلقیس کا واقعہ یا صحابہ کاف کا واقعہ جو دونوں کافی مشہور ہیں, قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر یہ دونوں واقعہ کسی صوفی کتاب میں ہوتے تو کیا انجینئر صاحب نے ماننا تھا ان واقعات کو؟ بالکل نہیں ماننا تھا, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ جب تک یہ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم مانیں گے نہیں. اچھا, صرف ہم ان سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر میں ان سے کہوں کہ یہ اکیڈمی جو ہے میں نے پلک جھپکنے سے پہلے ناروے سے امپورٹ کی ہے, یہاں پہ یہ اوپر والی منزل میں نے بنائی ہے اور یہ سب کچھ میں نے طے کر, یہ مان لیں گے؟ یہ کہہ کہ ہمارے سامنے کرو, تو بھائی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کر کے بتاؤ. یہ ایک ویڈیو بھیجی یہاں سے پکڑتا کون سے اس طرح نماز پڑھنے کا, کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. ایسا آپ تو حدیث پاک میں آتا, حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے, دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں, ایسے بائیں ہتھیلی پر تھی, یہاں تھے, یہاں یوں کوئی نہیں تھے, یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو, یہ قبض کہلاتا ہے, ہتھیلی یہاں رکھو, یہ گوٹ کو پکڑو, یا یہ ساری چاروں انگلیں, 5 انگلیں یہاں رکھو. یہ کوئی نہیں کلائی پر رہ جاؤ اور کونیاں پکڑو, اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح. سنت بھی نہیں, کوئی علم بھی نہیں آ سکتا. کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں, یہ ایسے باندھنا تو بالکل غلط ہے, چاہے عورت باندھے چاہے مرد. باقی ہمارے استاد ہیں مولانا اسحاق صاحب, جس حدیث کی طرف انہوں نے ریفر کیا ہے, انہوں نے ریفرنس نہیں دیا, میں ریفرنس دے دیتا ہوں. یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, وائل بن حجر کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق, کف اور ساعد پر رکھا. 3 جملے. دایاں ہاتھ عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں آپ ید, یہاں تک بھی ہاتھ ید کہلاتا ہے, اور یہاں تک بھی ید کہلاتا ہے. اچھا, اب وہ یوں رکھا, ان کی بات درست ہے, وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے, وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے. ہم ایسے رکھنے کو اس لیے پریفر کرتے ہیں, میں نے دیکھا آپ کو آپ ایسے اس لیے کہ بخاری میں ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں. اب جب زیرہ کا ورڈ بولا جاتا ہے نا, تو اس انگلی کے ایڈ سے لے کے کونی تک زیرہ کہلاتا ہے. اتنے حصے کو رزق کہتے ہیں, اس کو کف کہتے ہیں, اس کو ساعد, اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. اب زیرہ پر رکھنا ہمارے جو دوسرے استاد ہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ, جن کو یہ بھی سب سے بڑا محدث مانتے تھے, مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے میرے ویڈیو انٹرویو میں 17 جون 2009 کے 100 کوسچنز ود زبیر علیزئی باقاعدہ ہاتھ باندھ کے ویڈیو میں بتائے ہیں کہ جب بخاری میں موجود ہے کہ زیرہ پہ رکھا, تو زیرہ پہ آپ یہیں رکھیں گے, آپ یوں رکھ کے یہ زیرہ کا حصہ کیوں چھوڑتے ہیں, یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کو چھوڑنے کی؟ میرے نزدیک ایسے رکھ لیں تب بھی درست ہے, ایسے رکھ لیں تب بھی درست. بالکل صحیح, ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حافظ طلحہ ہے. میرا مرزا صاحب سے سوال ہے. مرزا صاحب, آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ پچھلے جو اکابرین ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی صحابہ کرام کے حوالے سے, تو آپ صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے؟ وہ کوئی بھی صحابی ہو جائے اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, تو پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں اور کیوں ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ قیامت والے دن ہم سے صحابہ کرام کی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ بس چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نا. ہاں جی, اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا ہے, آج بھی میں دے چکا ہوں. یہ مشورہ آپ کو امام بخاری امام مسلم کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے حدیث کی کتابیں جب جمع کی تو اس طرح کے لوگوں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ان کو وہ ساری حدیثیں نکال دینی چاہیے تھی جن میں صحابہ کرام کے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. تو یہ کوئی توہین کے اوپر مبنی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بنیاد پہ کسی صحابی پہ لعنت کرتا ہے نا تو وہ غلط ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں انبیاء کی لفظیں رپورٹ ہوئی ہیں, اس کا مقصد انبیاء کو ذلیل کرنا نہیں تھا, نعوذ باللہ, نہ انبیاء کرام کی توہین کرنا تھا, بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا تھا. تو یہ عبرت والا معاملہ ہے, اور میں پہلے بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا. ٹھیک ہے سر, لاسٹ 3 کوسچنز ہیں. یہاں پر سر میرا مرزا سے یہ سوال ہے کہ جو
داتا دربار پر ایک انگریز کی قبر ہے، وہ قبر اس جگہ پر کس وجہ سے بنی، کس وجہ سے یہ بتایا، اور تخت بلقیس جس کا ذکر قرآن پاک تخت بلقیس کی بات ریپیٹ ہو وہ تخت بلقیس تو ان کا ہم نے کب سے کلیئر کر دیا ہوا. باقی جو انگریز کی قبر انہوں نے پوچھا ہے، بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ داتا صاحب بھی یہاں دفن ہے یا کوئی اور بزرگ دفن ہے، کیونکہ میرے سامنے تو دفن نہیں ہوئے. 465 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ان کا ذکر ملتا ہے کشف المعجوب میں کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کا میں نے کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا جو ان کی طرف منسوب ہے، کافی گستاخانہ عبارتیں اس میں. باقی مجھے پریکٹیکلی نہیں پتا کہ یہاں پر وہ دفن ہے، کیونکہ میرے سامنے دفن نہیں ہوئے. تو انگریز کا دفن ہونا میں کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ میرے سامنے جو دفن ہوگا یا میرے زمانے میں ہوگا وہ تو میں بتا سکتا ہوں. 1000 سال پہلے کون دفن ہوا ہے کوئی بھی نہیں وثوق سے بتا سکتا. بالکل صحیح. السلام علیکم، میرا نام محمد زہیر ہے اور میں ایک عام پبلک کا کوشچن کروں گا کہ سب اصلاح کی بات کرتے ہیں، سب علماء کرام. اگر علم کی بات کی جائے تو وہ فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کے ریزلٹس نیگیٹو میں تھے. اگر آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھیں کہ آپ کا بھی مقصد پوزیٹو ہو لیکن ریزلٹس نیگیٹو میں. فار ایگزامپل مزید فرقہ کریٹ ہو گیا، مزید نفرتیں کریٹ ہو گئی آپ کے کوئی آنے نفرت کے نہیں بعد. کتنی. اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ ہاں جی، وے فارورڈ یہ ہے آپ کے اختلافات ہیں وہ آپ ڈسکس کریں اپنے اکیڈیمک لیول کے بندوں کے ساتھ، نہ کہ عام پبلک کے ساتھ، جس کی وجہ سے مزید انتشار پیدا ہو. ہم لیول 0 پہ بھی صحیح طرح نہیں اتر پا رہے کیونکہ بیسک ڈسٹنکشن بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم از اونلی نماز. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. پڑھے نا، کس نے منع کیا؟ صرف اور صرف لیول 0 سے لیول 1 پہ لانے کے بعد کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے آپ یہ مجھے بتائیں. صرف میں ایک بات کرتا ہوں اسی میں کلیئر ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں علماء نے بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. پاکستان کے کس عالم دین نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا ہے میرے سوا؟ ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کون سا نماز کا پریکٹیکل کر کے ریکارڈ کروایا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مفتی منیف صاحب، انہوں نے کبھی جوانی میں کوئی ریکارڈ کروایا ہو؟ تو جتنے کاموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ سارے کام بھی میں ہی کر رہا ہوں. رہا اختلاف والا مسئلہ، بھائی میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے اختلافات موجود ہیں. یہ سنی شیعہ فرقہ میں نے بنایا ہے. انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد پہ 2 فرقے دیوبند اور بریلی یہ میں نے بنائے ہیں. میں نے تو نہیں بنائے، انہوں نے خود بنائے ہوئے. انہوں نے اپنی مسجدیں لادا کی ہوئی ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں کیا کامنٹس کرتے ہیں، میں تو صرف رپورٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں رزلٹ یہ نکالتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، سارے مسلمان ہیں، کو ایگزسٹ کریں. میں ہی تو کہہ رہا ہوں یہ کو ایگزسٹ نہیں کرتے. ہاں میرے خلاف کرتے ہیں، آپس میں نہیں کرتے. لاسٹ کوسچن ہے سر، اور جتنے مرضی پوچھے میں تو بیٹھا ہوں. 2812 پر آج آپ نے بہت زیادہ بات کی ہوگی، کی ہوگی ابھی سنی تو نہیں آپ؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ نے جو بات کی ہوگی نہیں پتا. صرف 1 درجن پہلے ایک حدیث ہے جس پر 2 نمبر لگے ہیں، 2799 اور 2800. اسی شاشت اور اسی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ بیان کیجیے. نہیں، وہ حدیث کون سی بتائے نا، میں نے بیان کی ہوئی ہے، سب حدیثیں بیان کی ہوئی، سب حدیثیں بیان کی. ایک ٹیکسٹ میں لکھ کے انہوں نے بھیجا ہے. یہ بہت وہ حدیث بیان کی. لمبا چوڑا ٹیکسٹ ہے. اگر آپ اصل میں سب نے اپنے حصے کا مواد دیکھا ہوا ہے. یہ جتنی حدیثیں یہ کہتے ہیں ہم ساری اللہ کے فضل سے بیان کر چکے ہیں، اللہ کے فضل سے. جو نمبرز انہوں نے دیے ہیں وہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا، وہ بھی اس پہ بھی ساری بیان کی ہوئی ہیں. بھائی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کریں، وہ بتا دیں گے ہم نے کہاں بیان کی ہے. حدیثیں ساری بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. علی بھائی اٹ واز سچ این ایبسولوٹ پلیزر ہیونگ یو اگین. الحمدللہ. اور 103 روز کے بعد مجھے یہ لگا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں مورال ڈاؤن ہو گیا ہوگا، کانفیڈنس میں کمی واقع ہو گئی ہوگی، بڑھ گیا ہے میرا خیال، آواز کے اندر جو لہجہ ہے وہ کہیں ماند پڑا ہوگا. لیکن ماشاءاللہ اسٹیمنا بھی ہے اسی طریقے سے، کانفیڈنس بھی ہے معاف کیجیے گا، آواز بھی دم خم والی ہے، گرجدار ہے. اسٹل میٹر از سب جوڈس ان دی کورٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس سے نکل بھی آئیں گے. اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی اور پھر علماء کرام کی طرف سے، مفتیان کرام کی طرف سے بھی اس کے اوپر آرا جو ہیں وہ آ گئی. اور ظاہر اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، بٹ آئی ایم شیور کہ اس پرٹیکولر میٹر سے آپ بڑی آسانی سے، اور آپ دعا کریں کہ جو بے گناہ لوگ قید ہیں اڈیالہ میں، دوسری جیلوں میں، توہین مذہب کے نام کے اوپر ان کے ساتھ جس طریقے سے برا سلوک کیا گیا، صحیح بھی ہوں گے الزامات، جن کے اوپر جھوٹے الزامات لگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہائی دے. جو میں نے آپ کو ایک بشپ صاحب کا واقعہ بتایا تو کورٹ نے خود مانا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی. تو سب کے لیے دعا کریں، میں سب کے لیے دعا کروں کہ جتنے بھی مظلومین جہاں پہ قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے. جیل اس اعتبار سے ایک مشکل جگہ ہے کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، آپ کی آزادی آپ سے چھین لی جاتی ہے. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جیل کی سزا نہیں ہے. اس کے لیے آپ ہمارے استاد غامدی صاحب کا مضمون پڑھیں. اسلام میں جیل کی سزا نہیں ہے. ملک بدل کرنے کی سزا ہے، جیل کی سزا اسلام میں نہیں، یہ غیر اسلامی سزا ہے.
किसी भी जुर्म की सजा कुरान और सुन्नत में जेल नहीं आई. इवन काफरों को भी जो वक्ती तौर पे पकड़ा गया फिदिया लेके छोड़ दिया गया. जेल की सजा एक गैर इस्लामी सजा है किसी भी केस में. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, खातिन हज़रात, तो और जाहिर है हमने इनके 103 रोज का किस्सा सुना, इनके उस केस को डिस्कस किया और कुछ बातें और भी की, और वो इसलिए की कि हमारी इनके साथ एक नशिस्त वैसी ही ड्यू थी. ये जेल और ये केसेस तो बीच में पड़ गए ना, तो इसलिए वो जो पेंडिंग मामला थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए, और फिर जाहिर है बाद अज़ जेल ये कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा मोराल है, हमने वो सब चीजें भी, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी और फिर ये क्या सोच रहा है, वो सब आपके सामने रखने की कोशिश की. और जाहिर है इनके पास में पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, सारी चीजें एक ही नशिस्त में हो भी नहीं पाती हैं. जाते जाते मैं अपने आरटीएस फैमिली के लोगों को ये कहूंगा, वो लोग जिन्होंने मैसेजेस भेजे थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने नहीं रख पाया, तो उसके लिए बड़ी माजरत, क्योंकि जाहिर है वक्त की भी कमी है और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ी खदमत. नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह रख लेंगे, ये संभाल के रखें इंशाल्लाह. मेरी तरफ से ऑफर मौजूद है इंशाल्लाह. बहुत बहुत, लेकिन वो तरतीब से आएगा, फिर अभी काफी लोग और भी रहते हैं. ये ऑलवेज बीन वेरी काइंड, ऑलवेज बीन वेरी काइंड. पहले भी इन्होंने वक्त दिया, और फिर अच्छी बात यह है कि जितना हम वक्त चाहते हैं उतना वक्त हमें मिल भी जाता है, तो ये इनके यहाँ ये सहूलत मौजूद है. और अभी भी इस वादे के साथ जा रहे हैं कि दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह, और नए सिलेबस के साथ आएंगे, नई बातों के साथ आएंगे.